میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں اپنی ذاتی حیثیت اور کیپیسٹی سے کہہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں. مسلم پرسنل لا بورڈ سے تو اس کا کوئی دور دور کا تعلق نہیں. امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی، اور آئندہ بھی اگر ہمارے کچھ جرنلسٹ دوست اس کو سن لیں تو ذرا مہربانی کر کے اس کا خیال رکھیں کہ وہ کون سا امیدوار ہے جو موجودہ فسطائی حکومت فاشسٹ سرکار سے مہاراشٹر کو اور پھر اس کے نتیجے میں ملک کو چھٹکارا دلا سکتا ہے. تحقیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر ہم لوگوں نے ایک لسٹ تیار کی، اور پریس کانفرنس میں اس لسٹ کو ہم نے میڈیا کے ذریعے مہاراشٹر کے ووٹروں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اب اس کو کچھ میڈیا ہاؤسز نے کچھ اس طرح کا رخ دے کر عوام کے سامنے رکھا کہ ایک وہ جہاد کا نعرہ دیا گیا ہے، اور اب تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ووٹ ڈالنے کی اپیل کی گئی ہے. اس کے نتیجے میں تمام ہندو اکٹھا ہو جائیں گے، یعنی مسئلے کو ہندو مسلم کا رنگ دے دیا گیا. حیرت کی بات ہے کہ مہاراشٹر کے الیکشن نے ایسی اہمیت حاصل کر لی ہے کہ اگر یہاں وہ جیت گئے ہریانہ کی جیت کے بعد، تو اس کے بعد ان کے حوصلے بہت بلند ہو جائیں گے. ہمارا نشانہ صرف مہاراشٹر سرکار نہیں ہے، بلکہ مرکزی حکومت ہے اور ملک کا مستقبل ہے. یہ کیسا ووٹ جہاد ہے جس کے سپہ سالار ہیں شرد پوار، جس کے عظیم سپاہیوں میں ہیں ادھو ٹھاکرے، راہل گاندھی، نانا جی پٹولے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو تین اہم باتیں بہت اختصار کے ساتھ عرض کرنے کے لیے آپ کو پھر زحمت دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ کل میں نے مہاراشٹر کے انتخابات کے سلسلے میں بمبئی میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس میں بہت بڑی تعداد میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لوگ آئے تھے. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. وہاں سے جو خبریں چلیں تو بہت سی میڈیا ہاؤسز نے معمول کے مطابق مجھے میرے نام کے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان کا ٹیگ بھی لگا دیا. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ گویا پریس کانفرنس مسلم پرسنل لا بورڈ کے موقف کی ترجمانی کے لیے بلائی گئی ہے. میں بار بار اپنے میڈیا کے لوگوں سے یہ بتاتا رہتا ہوں اور ان کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں اپنی ذاتی حیثیت اور کیپیسٹی سے کہہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں. مسلم پرسنل لا بورڈ سے تو اس کا کوئی دور دور کا تعلق نہیں. میں یہ بھی وضاحت کرتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا الیکٹورل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا دائرہ کار بہت محدود ہے، اور میں بھی اسی کے حق میں ہوں کہ اس کا دائرہ کار محدود ہی رہے. تو ہمارے جو ساتھی اس پریس کانفرنس کو ماڈریٹ کر رہے تھے، ان سے یہ گزارش کر دی گئی تھی کہ آپ شروع میں اس بات کی وضاحت کر دیں کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب اس وقت آپ سے جو کچھ کہیں گے وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کہیں گے. ہم چند لوگوں نے باہم مشورہ کر کے مہاراشٹر کے الیکشن کے بارے میں ایک حکمت عملی طے کی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. مسلم پرسنل لا بورڈ سے یا کسی اور مذہبی تنظیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر سوء اتفاق کے
ہمارے وہ ساتھی شاید وہ بات صراحتاً کہنا بھول گئے، اور بعض میڈیا چینلوں نے، ہاؤسز نے میرے نام کے ساتھ پرسنل لا بورڈ لگا دیا۔ میں اس وقت اس وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی کل کی پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے اس کا پرسنل لا بورڈ سے کوئی تعلق نہیں۔ امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی، اور آئندہ بھی اگر ہمارے کچھ جرنلسٹ دوست اس کو سن لیں تو ذرا مہربانی کر کے اس کا خیال رکھیں۔ دوسری بات جس کی میں آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ میڈیا چینلز نے میری اس کاوش کو، جس کے ذریعے میں نے کوشش کی کہ 1 مہینے کی شب و روز کی محنت و تحقیق کے بعد مہاراشٹر جو یو پی کے بعد سب سے بڑا صوبہ ہے اور بعض پہلوؤں سے سب سے اہم صوبہ ہے، اس کی ایک اسمبلی کی سیٹ کی نوعیت، وہاں امیدواروں کے بارے میں تفصیلات، وہاں کے اصحاب رائے کا رجحان جاننے کی کوشش کی۔ میری ٹیم کے ساتھی مختلف علاقوں میں وہ خود گئے، کچھ اضلاع میں میرا خود بھی جانا ہوا، بہت سے علاقوں کے وفود میرے پاس آئے، اور بہرحال ہم نے اپنے محدود وسائل کے مطابق جاننے کی کوشش کی، اور ہمارے سامنے اصل نشانہ یہ تھا اور یہ ہے کہ وہ کون سا امیدوار ہے جو موجودہ فسطائی حکومت، فاشسٹ سرکار سے مہاراشٹر کو اور پھر اس کے نتیجے میں ملک کو چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ اب اس معیار کو سامنے رکھ کر ممکن حد تک اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق تحقیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر ہم لوگوں نے ایک لسٹ تیار کی، اور پریس کانفرنس میں اس لسٹ کو ہم نے میڈیا کے ذریعے مہاراشٹر کے ووٹروں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ جو موجودہ سماجی حالات ہیں اس میں ہمارے اخلاقی شرعی معیار کے مطابق تو شاید ہی کوئی امیدوار پورا اتر سکے۔ ہم کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گروہ RSS کی گودوں میں پلا ہوا اقتدار پر قابض ہے، اور جس کا یقینی منصوبہ ہے دستور کو بدل دینا اور مسلمانوں کو، اقلیتوں کو، دلتوں کو، دیگر کمزور طبقات کو دستوری حقوق سے محروم کر دینا، اس امیدوار کو شکست دینے کی پوزیشن میں کون ہے؟ ہمیں کئی بار ایسے امیدوار کی بھی تائید کرنی پڑی، عام حالات میں جس کی تائید کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن سارے باشعور باخبر حضرات زمینی حقیقتوں سے واقف ہیں، جن کی تفصیل اس وقت میں بیان کرنا ممکن اور مناسب نہیں سمجھتا۔ اب اس کو کچھ میڈیا ہاؤسز نے کچھ اس طرح کا رخ دے کر عوام کے سامنے رکھا کہ ایک وہ جہاد کا نعرہ دیا گیا ہے، اور اب تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ووٹ ڈالنے کی اپیل کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں تمام ہندو اکٹھا ہو جائیں گے، یعنی مسئلے کو ہندو مسلم کا رنگ دے دیا گیا۔ حیرت کی بات ہے کہ جن امیدواروں کے حق میں ہم نے اپیل کی ہے ان میں غالب اکثریت ہندوؤں کی ہے، صرف 23 مسلمان ہیں جن کے حق میں ہم نے اپیل کی ہے، گزارش کی ہے۔ اس کے باوجود اس کا یہ رخ دیا جا رہا ہے، جھوٹ اور فریب، اور عوام
کے مستقبل سے کھیلنے کی یہ ایک مکروہ ترین مثال ہے۔ ہمارے سامنے صرف ایک ہی بات رہی ہے کہ وہ کون سے امیدوار ہیں جو ان تنظیموں سے وابستہ ہیں، ان پارٹیوں سے وابستہ ہیں جن کا عزم مصمم ہے دستور کو بدل دینا۔ اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ مہاراشٹر میں اگر وہ جیت گئے تو وہ دستور نہیں بدل پائیں گے، لیکن میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مہاراشٹر کے الیکشن نے ایسی اہمیت حاصل کر لی ہے کہ اگر یہاں وہ جیت گئے ہریانہ کی جیت کے بعد، تو اس کے بعد ان کے حوصلے بہت بلند ہو جائیں گے، اور پھر دلی سرکار وہ نئے حوصلوں کے ساتھ دستور کی تبدیلی جیسے اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کی طرف آگے بڑھے گی۔ اور اگر مہاراشٹر میں ان کو شکست ہو گئی تو اطلاعات کے مطابق دلی سرکار بھی بہت دن تک نہیں ٹھہر پائے گی۔ تو ہمارا نشانہ صرف مہاراشٹر سرکار نہیں ہے، بلکہ مرکزی حکومت ہے اور ملک کا مستقبل ہے، ملک کا اتحاد اور سالمیت ہے، ملک کا اتحاد اور سالمیت ہے، دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا ہے، جس کے پیش نظر ہم نے بہت محنت کر کے کینڈیڈیٹس کا انتخاب کیا۔ تو میں اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرنا چاہتا ہوں ان میڈیا ہاؤسز کے خلاف جنہوں نے بالکل ٹویسٹ کیا ہے میری بات کو، اور میری اس اور ہماری ٹیم کی اس محنت کی جو اسپرٹ ہے اس کے جسٹ اپوزٹ اس کو رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سیکولرزم مضبوط رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی اور مضبوط ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہمارا سنویدھان ہے اس پر لیٹر اور اسپرٹ کے لحاظ سے عمل ہو، اس میں مزید ضروری اصلاحات ہوں، اس میں جو نئی تبدیلیاں وقف ترمیمی بل جیسی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کوششیں کامیاب نہ ہونے پائیں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر، اور بہت سے امیدواروں سے تو ہمیں ملاقات کا موقع ملا، وہ آتے رہے میرے پاس، ہم نے ان سے کمٹمنٹ لیا، کچھ لوگوں سے تحریری کمٹمنٹ لیا، تب جا کر ہم نے ایک لسٹ بنائی۔ اس لیے اس کو یہ رخ دینا کہ یہ ووٹ جہاد ہے اور مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ہندوؤں کے خلاف متحد کیا جا رہا ہے، یہ سراسر جھوٹ اور فریب ہے۔ اور میں نے کل ایک یوٹیوب چینل کے انٹرویو میں یہ بات بھی کہی کہ یہ کیسا ووٹ جہاد ہے جس کے سپہ سالار ہیں شرد پوار، جس کے عظیم سپاہیوں میں ہیں ادھو ٹھاکرے، راہل گاندھی، نانا جی پٹولے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس وضاحت کے بعد یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی، اور میں میڈیا کے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ دیانتداری کے ساتھ بات کو پیش کیا کریں۔ اور میں یہاں پر NDTV انڈیا کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک پینل بٹھا کر بہت لمبی بحث کی میری پریس کانفرنس پر۔ اس میں سے ایک سینئر جرنلسٹ جو NDTV انڈیا ہی کی ٹیم کے ہیں، ان کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ نعمانی صاحب نے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں پریس کانفرنس کی تھی، مسلم پرسنل لا بورڈ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں جو بینر لگا تھا اس میں بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کا کوئی ذکر نہیں تھا، صرف مولانا سجاد نعمانی کا نام تھا۔ ایک تیسری بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آج کہ کل کی پریس کانفرنس بڑی خوشگوار ماحول میں چل رہی تھی، آخر تک بہت اچھے ماحول میں چلی، لیکن آخر میں ذرا سی ایک کڑواہٹ ہو گئی، ناخوشگوار ماحول چند منٹوں کے لیے بنا، اور وہ اس لیے بنا
کہ ہمارے جرنلسٹ دوستوں نے عام معمول کے مطابق ہم صرف سوالات کرنا چاہا. ان کا اصرار تھا کہ ہمارے کویشچنس کے جواب دیجیے. ہماری ایک مجبوری تھی کہ ہمارے پاس بالکل وقت نہیں تھا، ہم کو فوراً وہاں سے نکلنا تھا اگلی میٹنگ میں پہنچنے کے لیے. اسی لیے ہم لوگوں نے پریس کانفرنس کا جو وقت خود طے کیا تھا وہ 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک، جس میں تمام مہمانوں کا دوپہر کا کھانا بھی شامل تھا. لیکن میڈیا ہی کے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ گزارش یا رائے آئی، یہ تجویز آئی کہ اس کو آپ 12 سے 2 مت رکھیے، بہت سے صحافی نہیں پہنچ پائیں گے، اس کو 2 سے 4 رکھیے. اب ہم چونکہ اگلی میٹنگ ہماری طے ہو چکی تھی 3 بجے سے، تو ہم کو پریس کانفرنس سے فارغ ہو کر فوراً وہاں سے نکلنا ضروری تھا. اس لیے ہم سوال نہیں لے پائے، سوالوں کا جواب نہیں دے پائے. میں بے شمار پریس کانفرنس کو ایڈریس کر چکا ہوں. اپنی جوانی سے میں پریس کانفرنسز کا ایک تجربہ رکھتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ پریس کانفرنسز میں سوالات اکثر اس کا لازمی حصہ ہوتے ہیں. اس لیے میں اپنے میڈیا کے تمام دوستوں سے بہت معذرت چاہتا ہوں. آئی ایم ویری سوری کہ ہم ان کے سوالات نہیں لے سکیں، لیکن ہمارا جو ایکسکیوز ہے وہ بھی میں نے اس وقت بیان کر دیا. ہم اس وقت اتنی جلدی میں تھے کہ ان کے سامنے ہم اپنی یہ مجبوری بھی نہیں رکھ سکے، اور ان میں سے کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے. میں ان سے واقعی معافی مانگتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ کسی ملاقات میں ہم اپنی اس کوتاہی کی، غلطی کی، جو مجبوری میں ہم سے سرزد ہوئی، ہم تلافی کریں گے. بہت بہت شکریہ. مجھے 3 باتیں ہی اس وقت کہنی تھیں، اور شاید میں نے وہ تینوں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ.